اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے آثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشوونما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی بافضیلت خاتون ہے۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور والدہ مائدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اصلاح تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت بعد شہادت 10 سال قبل از عام الفیل ہوئی اور آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المحلے میں سپرد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کے آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئی تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، اور جو کہ حضرت خدیجہ میں حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لایا اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مضمون کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجر کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی،
2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی جو کہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کی لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی جو کہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔